بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے فرسٹ ایئر منتخب احادیث. حدیث نمبر 16 تا 20 16 سے 20 تک احادیث کا ترجمہ اور تشریح اور جو مشقی سوالات ہیں MCQs وغیرہ اس کو انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے. حدیث نمبر 16 ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قلنا یعنی کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے. قلنا یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا لمن کس کے لیے, جو خیر خواہی نصیحت ہے کس کے لیے. قال آپ نے فرمایا للہ اللہ کے لیے, ولکتابہ اللہ اور اس کی کتاب کی, ولرسولہ اور اس کے رسول کی, ولأئمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے لیے, وعامتہم اور عام مسلمانوں کی. یعنی کہ اس میں خیر و خواہی ہے, نصیحت ہے. اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی, اس حدیث مبارکہ میں حقوق کی ادائیگی, واعظ, نصیحت, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے, ایک دوسرے کو برائی سے روکنے جیسے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان لانا, اللہ کی نازل کردہ الہامی کتاب پر ایمان لانا, اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا, مسلمان حاکم اور عادل امام کی اطاعت کرنا اور تمام انسانوں کے حق ادا کرنا, یہ تمام چیزیں خیر خواہی میں شامل ہوتی ہیں. اس طرح ذمہ داریاں ادا کرنے سے انسان اپنی تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کر سکتا ہے. حدیث نمبر 17 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت, جنت میں داخل نہیں ہوگا, خب, دھوکے باز, ولا منان, احسان جتلانے والا, ولا بخیل اور کنجوس. اس حدیث میں دھوکے بازی, نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانا, جتلانے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے. ایسے لوگوں کی غلط رویے کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. معاملات میں دھوکہ دینا, اپنی فطرت میں سخاوت کی بجائے بخل کرنا, کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے احسان جتا کر اس کو حقیر سمجھنا غیر اخلاقی کام ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کر لیجئے, بعد میں باقی لیکچر سن لیجئے گا اور سننے کے بعد اپنے دوست احباب کو شیئر کیجئے گا اور لائک والا بٹن ابھی دبا کر لائک کر دیجئے. حدیث نمبر 18 اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلانا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وعود المریض, اور بیماروں کی بیمار پرسی کرو. وفق العانی, اور جو قیدی ہیں کافروں کی قید سے ان کو آزاد کراؤ. تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اگر کفار کسی مسلمان شخص کو قیدی بنا کر لے جائے تو مسلمانوں پر واجب ہے اسے قید سے رہا کرائیں. اس حدیث پاک میں ان 3 باتوں کی خصوصی طور پر نشاندہی کی گئی.
اپنے معاشرے میں بھوک کی وجہ سے مجبور لوگوں کو کھانا کھلائیں، انہیں کپڑے پہنائیں، بیماروں کی دیکھ بھال کریں، انہیں جینے کا حوصلہ دیں، جو مسلمان مشرک قوم کی قید میں ہوں انہیں آزاد کرائیں، ان کا سہارا بنیں۔ یہ تمام اعمال اچھے مومن ہونے کی نشانی ہیں۔ حدیث نمبر 19، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بے شک من اجلال اللہ، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قوماً احترام کیا جائے، ذی شیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے، مسلم جو بوڑھا شخص ہے اس کا احترام کیا جائے۔ تشریح، اس حدیث پاک میں ہر بوڑھے اور کمزور مسلمانوں کے ساتھ شائستگی اور احترام سے پیش آنے کی تلقین کی گئی۔ عمر دراز اور بوڑھے افراد معاشرے اور خاندان کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کے بعد اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک، مناسب گفتگو، شائستہ لہجہ اور حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے والدین ہوں۔ اس حدیث میں ایسے بھی بزرگوں کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کہی ہے۔ جو بزرگ ہیں ان کی بزرگوں کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کہا گیا ہے۔ حدیث 20، من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے کامیابی حاصل کی، اس نے نجات پائی۔ خاموشی کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کو بالکل تالا لگا دی جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بری اور فضول باتیں کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو کہیں آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ خاموش رہنے والا شخص زبان کی تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد تفسیری سوالات میں 2 آیات کے ترجمے اور تشریح یہ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کی ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا۔ الدین النصیحہ، قلنا، صحابہ نے پوچھا، لمن، اور دوسری جو حدیث ہے اطعم الجاعی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ ہو چکی ہے۔ اب مختصر سوالات، آپ کی نظر میں دوسروں کی مدد کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک ہیڈنگ بنائی جائے گی، دوسروں کی مدد کرنے کے طریقے۔ غریبوں کو مالی امداد مہیا کی جائے، خوف زدگان پریشان حال جو ہیں ان کو دلاسا اور تحفظ دیا جائے، اپنی مدد کے معاملے میں جو الجھن میں ہیں ان کی رہنمائی کی جائے، جہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو ہم ان کے ہمراہ جانیں اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی پیشکش کی جائے۔ دکھی لوگوں کو دلاسا دیا جائے، دخل اندازی سے پرہیز کیا جائے، تاکہ لوگ خود اعتمادی لوگوں میں اپنا مدد کرنا سیکھیں۔ اس وقت اگلا سوال ہے، معاشرے میں بزرگ کی عزت نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟ بوڑھے افراد معاشرے اور خاندان کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کے بعد اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک، مناسب گفتگو، شائستہ لہجہ اور حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے والدین ہوں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔
اسلام کی انسانیت نوازی اور اس کا درس احترام ہے، جو اس ارشاد گرامی سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ عظمت اور احترام کا برتاؤ نہ کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، ان کی بزرگی اور عمر رسیدہ ہونے کا خیال کر کے ان کا احترام، ان کی تعظیم نہ کرے، اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کرنے والے اور برائی سے نہ روکنے والے کی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا، یہ وہ ہم میں سے نہیں۔ دنیا و آخرت کی فلاح و بزرگوں، خصوصاً بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ حدیث میں ایسے بزرگوں کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ خاموشی کے فائدے۔ خاموشی ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ خاموشی انسان کو وقار، اعتماد اور ذاتی حیثیت معاشرے میں برقرار رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ دینی امور میں خاموشی معاون و مددگار بنتی ہے۔ خاموش انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ احسانات گنوانے کا مطلب ہے بھلائی کر کے جتلانا، بھلائی کر کے جتلانا۔ حدیث کے مطابق جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوا۔ من صامت نجا۔ حدیث کے مطابق دین نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سبسکرائب کر چکے ہوں گے، شیئر بھی کر چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اس پر آپ لوگ اس کو یاد کریں، لکھیں، تو امتحانات میں آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔